اسمبلی میں آپ کیا ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ کی بڑی پازیٹیو اپروچ تھی، ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا جناب کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس پلیٹ فارم پہ، یعنی کہ لوور ہاؤس میں بیٹھ کے یا اپر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ لوگ وہاں پہ اپنا جو بھی مدعا ہے وہ بیان کریں گے، اس کو اسرٹ کریں گے، یو ول پٹ یور فٹ ڈاؤن اوور دیئر، اینڈ دیٹس ہاؤ وی پلان ٹو گو ان دا نیکسٹ ڈیز ٹو کم. سو وہ اگر آپ یہ دیکھا جائے تو یو ڈونٹ یو تھنک یہ پلان تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے؟ پہلے ہونا چاہیے سی، نہیں رانا صاحب، شروع تو ہوتا تو بہتر سی. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں اسمبلی کے اندر ہم لوگ صرف رولا رپا کریں نا، اس کے ساتھ یہ ہم لوگ شور مچائیں ایٹسیٹرا، تو جو اس دن ہم نے سپیچ کی تو وہ سپیچز یا نہ ہوتی تو پوائنٹ آف آپ کا ویو پوائنٹ رجسٹر اسمبلی کے فلور پہ نہ ہوتا، وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ نہ بنتا. باہر ہی نیچے میڈیا سینٹر ہے، وہ تو پھر ہم لوگ میڈیا سینٹر میں جو مرضی ہے اندر رولا رپا کریں، باہر میڈیا سینٹر میں کریں. تو آپ کی دونوں چیزیں آپ نے چلانی ہوتی. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ شور کیوں نہیں کرتے؟ شور بھی کی ہے ہم لوگ، دونوں چیزیں ساتھ. جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، آپ کی بات یا نہ سنی جائے تو آپ ضرور کریں، تو آپ کو ریشنلی دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، دس از اے پازیٹیو اپروچ. میں یہی ہمارا شروع سے یہ اپروچ ہے. نہیں ہے، لیکن دین اگین جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس وقت آپ لوگ انگیج بھی تھے مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان بھی آپ کے ساتھ انگیج تھا، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے. یو ور لائک برین اسٹارمنگ سیشنز جاری تھے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب ووٹنگ کا ٹائم آیا تو ٹو سم ایکسٹینٹ یو پیپل ایبسٹینڈ فرام اٹ. میں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا. ہم نے جس وقت بل پریزنٹ ہوا تھا، ہم لوگوں کی ٹوکن پریزنس تھی، 10 یا 12 ہم لوگ ممبرز تو تھے. آپ نے شروع سے پلان کیا؟ ہم نے پلان کیا، ہم نے کہا جی ہم لوگ اپنی پریزنس شو کریں گے کہ یہ نہ ہو وہ کہیں کہ جی یہ اکثریت رائے سے ہوئی تھی. ہم نے کہا نہیں، ہم نے اپنی ٹوکن پریزنس وہاں پہ رجسٹر کرائی، اس کے خلاف ووٹ دیا. تھوڑا سا اس کو آگے چلتے ہیں. میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کو، آپ پہ بہت کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے؟ عمران خان، میری انٹیل یہ ہے کہ آپ پہ بہت کانفیڈنس ہے ان کو، اینڈ ہی از ہیپی ود یور پرفارمنس، رائٹ؟ اور ان سائڈ دا اسمبلی ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ویسے بھی ہی از لائک ہیپی ود یو، ٹھیک ہے؟ دیٹس مائی انٹیل، ٹھیک ہے؟ دیٹس مائی ٹیک آن تھنگس آلسو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو آپ کو انہوں نے ایک بلینکٹ کور بھی دیا ہوا ہے کہ یو کین میک ڈیسیژنس، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، آپ کے اپنے لیڈر سے، عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، آپ باہر کوئی ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں، امیڈیٹلی اس پہ رسپانس دینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یا مجھے جو میری سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کور ملا ہوا ہے، ایک چھٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ کنسلٹ کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ اینڈ یو کین میک اے ڈیسیژن آن ہز بہاف. رانا صاحب، ہماری پارٹی میں ہمارے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں، سیکریٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، ٹھیک ہے، ساری گلیں ہماری کمیٹیز ہیں، اس کو ہم لوگ فالو کریں گے. میں ایز بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں، ہمارے شبلی فراز صاحب ہیں سینٹ میں، ہم لوگوں کا ایک پارٹی سٹرکچر ہے، کنسلٹیٹیو پروسیس ہے. میجورٹی جو کرے گا فائنل ڈیسیجن وزیر اعظم عمران خان صاحب لیں گے. ہمارا بہت کلیئر، لیکن جو امیڈیٹ ڈیسیژن لینے پڑیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ کنسلٹیٹیو پروسیس ہے ہمارا، اس سے کر کے کنسلٹ کر کے پھر آپ لے سکتے ہیں. کنسلٹیٹیو پروسیس ہے پورا. اس پہ ایک مطلب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ایک پوزیشن ہے جو رب العزت کی عنایت ہے، اور مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک وسیلہ ہیں اور پارٹی کی کانفیڈنس کے ساتھ، تو لہٰذا ہر ایک کی آواز ہوتی ہے اور ہم لوگ کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے چلتے ہیں. فرد واحد کوئی نہیں ہماری پارٹی میں، وہ صرف وزیر اعظم عمران خان ڈیسیژن کرتے ہیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن تسی اتنے تھوڑی جہا تسی ان کو وہاں پھر گئے ہو. لیکن اینی ویز میں آپ کو اس پہ بیل آؤٹ کروں گا. مجھے آگے بتائیں، آپ لوگ بات کرتے ہیں جی الیکشن کراؤ اور دوبارہ الیکشنز کراؤ. اس کے بیچ میں اگر ایک نئی گورنمنٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ کنسلٹ کر کے بتائیں گے، لیکن میں آپ سے نام جاننا چاہتا ہوں. اس کے بیچ میں اگر نئی گورنمنٹ بنتی ہے، اس کے بیچ میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے، اس کے بیچ میں ایک نیا سیٹ اپ، کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نام دے دیں، کوئی سیٹ اپ کا نام دے دیں آپ، اس میں آپ کس بندے کو کسی تے راضی ہوو گے نا تسی کہ بھئی یہ فلانا بندہ وزیر اعظم ہوئے نہ ہوئے، ٹھیک ہے، وہ کو لمیٹڈ جو اختیارات ہوتے ہیں، کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہوتے کیئر ٹیکر کے پاس، یا جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتی ہے اس میں لمیٹڈ اختیارات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. تو کون ہونا چاہیے؟ رانا صاحب من نے کہنا میں کنسلٹ کراں گا تو یہ کراں گا تو وہ، میں وہی جواب دوں گا، وہاں سے شروع میں وہیں سے کروں گا
کہ کنسلٹیٹو بغیر پروسیس کے پھر گل ہوتی جو ہوتی آ گئی نا. میں گل کرنا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈس جاتا. ہمارا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس سے بہت گندا ہمارا ایکسپیرنس رہا ہے یہ پچھلے ادوار میں. آپ دیکھ لیں کہ الیکشن ہونے تھے 90 ڈیز, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنی دیر کے لیے گیا اور خراب ترین فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا پورے ملک میں. آپ دیکھ لینا آپ کے سامنے ہے. سو لہٰذا جو بھی پروسیس ہوگا, دیکھیں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, یہ 2 چیزیں ہوں. جو حکومت ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جو مرضی حکومت آئے, جو مرضی ہے پارٹی آئے, عوام کا ووٹ ہو, جس کو آپ کو رانا مبشر صاحب کو منظور ہے, آپ کے کیمرہ مین اپنی دل سے ووٹ دیں, عمر ایوب اپنی مرضی سے ووٹ دیں, جو XYZ کو ووٹ دیں. آئین اور قانون کے بالادستی ہونی چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. باقی ملک آگے چلے یہ ہم لوگ چاہتے ہیں, پاکستان مضبوط ہو. ہم لوگ افورڈ نہیں کر جڑا پا رہے, مرضی وزیر اعظم بڑھ جائے جو مرضی ہے آئین اور قانون پھر تسی رولا پاؤ گے کہ نہیں ہونا چاہیے سی, فری پھر تسی شور بچاؤ گے کیبنٹ نہیں ہونا چاہیے سی. فری اینڈ فیئر الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن سب سے اہم چیز ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن جو کہ نظر بھی آئے فری اینڈ فیئر ہو. یہ نہ ہو کہ جس آدمی نے 20,000 ووٹ لیے ہوں تو اس کا 20,000 کے پیچھے 1 لگ جائے تو 1,20,000 ہو گیا. فارم 47 کے وہ مطلب آپ لوگوں کو بٹائیں, بندہ بیٹھا ہے گھر میں ہار کے. فارم 47 دے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے بکول تاڑے, تو پھر انہوں نے مذاکرات کس چیز دے کرن جا رہے ہو؟ ہم نے مطلب ایک چیز, ایک ریالٹی ہے, ہم لوگ کس سے بات کریں گے؟ کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے بات شروع کرنی ہے. ہم نے اپنا موقف پیش کر دیا کہ جی یہ ہماری کمیٹی ہے, کس نے بات کرنی ہے کر لے, نہیں کرنی اللہ خیر صلاح. پھر ہم لوگ اپنا کام ڈھونڈیں گے, آپ اپنا کام ڈھونڈیں. اپنا کون سا کام ڈھونڈیں گے؟ ہمارا پھر سول ڈس اوبیڈینس کا ہے. تو پہلے بھی فلاپ ہو چکے ہیں. پہلے کیوں فلاپ؟ میں ریپیٹ کروں گا, ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یو مین ٹو سے کوئی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی, انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے اس وقت, انوائرمنٹ آپ کے فیور میں تھی. نہیں ابھی بھی ہے, ابھی اور بھی زیادہ فیور میں ہے. ابھی انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں, انوائرمنٹ کی میں لوگوں کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں انوائرمنٹ کی بات. میں انوائرمنٹ اور لوگوں کی سپورٹ دونوں کی بات کر رہا ہوں. کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, ایکسپلوسو انوائرمنٹ ہے, لوگ نک و نک ہوئے ہیں, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. اس وقت انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی. اگر آپ کے پیچھے اس وقت انوائرمنٹ کا ہاتھ نہ ہوتا انوائرمنٹ کا, تو آپ 126 دن ڈی چوک میں نہ بیٹھ سکتے. نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی امریکہ میں تو آپ کو کوئی ریلیف مل سکے. وہ اپنا کام کریں, ہمارا اپنا کام ہے, ان پہ کوئی ہوپ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے کام سے کام کریں. کوئی ہوپ نہیں؟ ہمارا ہوپ نہیں, ہمارا اپنا پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, وہ اپنا کام کریں. انٹرنل مسئلہ کیسے ہے آپ کا؟ ہمارا پاکستان کا انٹرنل ڈومیسٹک مسائل ہیں. ہم لوگ خود اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. باہر کی دنیا پہ نہ ہم لوگ کسی کی سپورٹ کسی گورنمنٹ کی چاہتے ہیں, ہم لوگ اپنے مسائل خود ہینڈل کرنا جانتے ہیں.